السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام یوٹیوب فیملی کو، مجھے اور جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے ان سب کو انصاف کے راستے پہ، حق کے راستے پہ اور ایمانداری کے راستے پہ چلنا سکھائے اور حق کی بات کرنا سکھائے۔ اور ساتھ ساتھ میری دعا اپنے تمام جو فلسطینی بہن بھائی ہیں، مسلمان بہن بھائی، اور جو اس وقت حق و باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں اور بے شمار سالوں سے ان کی 6-7 نسلیں تو میرا خیال ہے کہ ان جنگوں کا شکار ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، طاقت دے، اس لڑائی میں معجزانہ طور پر ان کی مدد فرمائے، اور وہ طاقت میں کم بے شک لیکن ایمان کی طاقت سے بھرپور ہے ان کا جذبہ جہاد کے لیے، تبھی اس دفعہ وہ اپنے ایک حق پہ ڈٹے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمت میں ان کا ساتھ دے اور انہیں فتح نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے انصاف کی اور حق کی جہاں بات کی، تو میں پچھلے دنوں ایک واقعہ گزرا ہے عرب ممالک میں، سعودی عرب میں نجران کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان لڑکا، محمد بن مرسل اس کا نام ہے، اور تقریباً 20 سے 22 سال عمر تھی، اور اس کی جو ہے لڑائی ایک بالکل معمولی سی بات پر اپنے کزن، جو کہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت اچھی یادیں ہوتی ہیں، تو اس سے کسی تقریب کے دوران کسی موقع پر ہو جاتی ہے، اور بالکل غیر ارادی، اور جو بھی اس نے مطلب اس لڑائی میں کیا ہوتا ہے، اس کے کزن معید کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو مگر اس میں ہر دیکھنے والے کا اور مطلب یہی چیز سامنے آئی تھی کہ محمد بن مرسل کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور اس کو بہت ندامت ہوتی ہے اس بات پر۔ بہرحال پھر وہ تھوڑا عرصہ اس کو اس میں قتل کے جرم میں اس کو جیل ہوتی ہے، اور پھر پوری مجھے کب جیل ہوتی ہے یہ سب تو مجھے نہیں اندازہ، لیکن جہاں سے یہ بات ذرا میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر ذرا ہوئی، اسپریڈ ہوئی، پھیلی، تو مجھے اس کا نیوز کا پتہ چلا، اور میرے خیال ہے سارے ہی لوگوں کو وہاں تو کوریج ہو ہی رہی تھی سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں، ہمیں اتنا نہیں اندازہ تھا، اور وہاں ظاہری بات ہے روٹین میں بھی ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں جن کے فیصلے جو ہے سعودی عرب میں انصاف کی ہی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن یہ کیس اپنی نوعیت کا بہت ڈیفرنٹ کیس تھا، اور اس کو پھر لڑکے کو جو ہے موت کی سزا جو ہے دے دی جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے مطلب کہ یہ بہت ہلچل مچ جاتی ہے میڈیا پر، اور اس کے حق میں میڈیا، سوشل میڈیا اور سعودی عرب کی عوام بھی آواز اٹھاتی ہے، اور پولیس بھی، اور یہاں تک کہ سنا ہے کہ جو سعودی عرب کے شہزادے ہیں محمد سلیمان، شیخ محمد سلیمان، وہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں مقتول کی فیملی سے کہ بچے کو معاف کر دیا جائے اور دیت لے لی جائے، یا پھر فی سبیل اللہ معاف کر دیا جائے، یا پھر آپ مطلب جو آپ کہیں مگر اس کی جان بخشی کروا دیں۔ تو یہ کیس اس لیے بھی ڈیفرنٹ تھا، پھر اس بچے کے حق میں جو اس کے قبیلے کے جتنے بھی بزرگ، بڑے، بچے، نوجوان، سارے مرد حضرات جو ہے مقتول کے قبیلے میں جاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اپنی جو بھی عزت سے ریلیٹڈ چیزیں جو کہی جاتی ہیں، اپنا ان کا اوڑھنے والی چادر ہو گئی، یا جو سعودی عریبینز جو ہے جو رنگ ایک سر پہ پہنتے ہیں وہ ہو گیا، جبہ، تو وہ لوگ وہ اپنے سب جن کا تعلق آپ کے خاندانی عزت وقار سے ہوتا ہے وہ اتار کے اس قبیلے کے بزرگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اپنی چادروں سے اپنے گھٹنوں کو باندھتے ہیں، بہت مطلب جس حد تک وہ ان سے درخواست کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں، حالانکہ وہ ہوتی ان کی
رشتہ دار ہی ہے، وہ بچہ اس کا کزن ہوتا ہے جس کا قتل ہو گیا ہوتا ہے، لیکن سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا اور اتفاقیہ ہو گیا ہے۔ تو مگر کیونکہ مقتول کے گھر والے نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں ہمیں قصاص میں خون کا بدلہ خون ہی چاہیے، تو بس پھر جو عدالت سے سزا اس کی مرتکب کی ہوتی ہے اس کو وہی دی جاتی ہے۔ تو بس پھر جو میڈیا وغیرہ پر اس کی ماں کی جو تڑپ تھی، اس سے 20 منٹ پہلے جو آخری ملاقات کرانی تھی کہ آپ کے بیٹے کے 20 منٹ رہ گئے، تو جس تڑپ سے وہ اپنی بیٹے سے گلے ملی اور وہ آہو بکا جو رو رہی تھی، وہ کسی سے نہیں دیکھا گیا۔ اور پھر جس وقت اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم تھا، اس کو سزائے موت دی جانی تھی، اس وقت پولیس سے لے کے میڈیا اور جتنے جو رشتہ دار اور جو لوگ مقتول کی طرف سے تھے، جو قاتل کی طرف سے تھے، سارے ہی اس وقت جو ہے مطلب رو رہے تھے، اور ایک سوگوار سا ماحول سعودیہ میں ہو گیا تھا۔ اور جو ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی انصاف میں فرق نہیں ہے، امیر غریب کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، انصاف سب کے لیے برابر ہے، اور اس فیملی کو جو مقتول بچے کی تھی ان کو انصاف ملا، اور جو ہے جو وہ چاہتے تھے ان کے مطابق ہی فیصلہ ہوا۔ اگر وہ معاف کرنا چاہتے تو معاف کر دیا جاتا۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرا میں یہی دیکھوں گی کہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں اگر کوئی کتنے کیسز ایسے رہ جاتے ہیں، اگر ہم نور مقدم سے شروع کریں تو مجھے تو سب کے نام بھی نہیں پتہ، اور ابھی جو لیٹسٹ چل رہا ہے ایک ڈیلیوری بوائے رئیس کا چل رہا ہے لاہور میں کیس، جس میں قتل کر دیا جاتا ہے، اپنے ہاتھ میں قانون لے لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بھائی ایک قانون بنا ہوا ہے، آپ یا تو قانون کا دروازہ کھٹکائیں، آپ اپنے ہاتھ میں کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ آپ غیرت کے نام پہ؟ تو پھر آپ پہلے اصل میں تو جو دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ جس بندے نے مارا ہے اس کی بیوی کا اس سے کوئی اس طرح کے تعلقات تھے، تو پہلے تو پھر غیرت کے نام پہ بیوی کو مار دینا چاہیے تھا اگر ایسی بات تھی۔ اور جب وہ 3 بچوں کی ماں جو ہے، ایک وہ لڑکا جو ہے اس کی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس سے کیسے تعلقات یا دوستی بنا رہی ہے، کسی بھی عورت سے دوستی جو ہے مرد اس کی مرضی کے بغیر کر نہیں سکتا۔ اور اگر وہ اسے واٹس ایپ پہ کال کر رہا تھا تو اس کے پاس بیوی کے پاس آپشن تھا کہ وہ نمبر بلاک کر دے، 10 دفعہ نمبر، جتنے نمبر سے وہ کرے وہ بلاک کرے، اس کے پاس آپشن تھا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ اسے بہت ہی بہیمانہ طریقے سے اس پہ تشدد کر کے، مار کے، جلا کے، اور پتہ نہیں کس کس طرح سے اعضا کاٹ کے، اور بہت بری طرح جو نیوز وغیرہ ہیں اس کے مطابق تشدد کر کے مارا گیا۔ اور پھر اسی طرح مطلب ہمارا اسلام تو بیٹیوں کی مرضی سے ہی شادی کی اجازت دیتا ہے کہ ماں باپ بیٹیوں سے بھی پوچھیں، بیٹوں سے بھی پوچھیں۔ گجرانوالا کا ایک واقعہ ہے کہ بچپن کی ہوئی جو تھوڑے ٹائم پہلے بتایا گیا لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی کہ آپ دونوں منگیتر ہیں، تو جو میل تھا وہ تو راضی تھا کہ میری منگیتر ہے، لیکن لڑکی راضی نہیں ہوگی تو وہ کسی اور کو پسند کرتی ہوگی، اس نے کسی اور سے جس سے پسند کرتی اسے شادی کر لی، اور چل کے جو ہے لڑکی کے گھر والوں نے اس کے شوہر کو، اس کی ماں کو، ان کو بلایا ہے گھر پر، تو اور پھر فائر کھول دیا۔ وہاں پہ وہ ریکویسٹ کرتی رہی کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، بیٹے کو تو کیا، اس نے اس لڑکے کی ماں کو بھی مار دیا، اس لڑکے کو بھی مار دیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی تک کو مار دیا۔ یہ لائبہ اور زیغم عباس کے نام سے یہ کیس ہے۔ تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ سفید خون اس طرح ہو جاتے ہیں کہ سوچتے نہیں ہیں، اور معاملات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اور انصاف کا بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے انصاف ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے۔ تو مطلب پوری دنیا میں بہت دھوم ہوئی سعودی عرب کے اس انصاف کی بیس کے فیصلے پر کہ کتنا انصاف سے فیصلہ کیا گیا وہاں پر۔ اور اسی بات کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے ایک بات میں یہ متوجہ کرنا چاہوں گی کہ جو سوشل میڈیا پہ روٹیٹ کر رہی ہیں پکچرز محمد بن مرسل کے حوالے سے،
تو وہ پکچرز بالکل بھی ان کی نہیں ہیں. وہ ہیں نادر الشراری کے نام سے، وہاں کے سنگر ہیں یا پوئٹ ہیں، اور مطلب ان کے کچھ کلام کافی مشہور بھی ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پہ ہر کلام یا عربک میوزک سن تو لیا جاتا ہے، لیکن بائی نیم یا یہ سب اتنا پتہ نہیں ہوتا. تو میں کافی دن سے یہ چیزیں دیکھ رہی تھی. اس میں بہت افسوس ہوا کہ لوگ ایک ویوز یا لائکس کے چکر میں یا ایک چیز کو وائرل کرنے کے چکر میں کسی کو بھی اٹھا کے مار دیتے ہیں. تو وہ جو نادر الشراری ہیں وہ الحمدللہ زندہ ہیں، اور وہ وہاں کے سنگر ہیں. وہ بہت سارے وہاں کی جو نیشنل ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی میں نے سرچ کیا تو ان کی بہت ساری ویڈیوز وغیرہ ہیں اس طرح کی سنگنگ میں کرتے ہوئے. اور ٹک ٹاکر بھی ہیں وہ بہت بڑے، ان کا ٹک ٹاک ایپ پہ پیج بھی ہے. اور مطلب وہ زندہ ہیں، لیکن انہیں سوشل میڈیا پہ ہمارے ملکوں میں مار دیا گیا ہے. عربک کنٹریز جو ہیں وہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی غلط نیوز تھی. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں بتاؤں کہ وہ زندہ ہیں. محمد بن مرسل جو ہیں وہ الگ ہیں، اور ان کے کزن بھی الگ ہیں. تو ادھر جس کو جو کچھ ملتا ہے نا وہ ایک نیوز کو پہنچانے کے لیے غلط نیوز بنا دیتے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں جو ہے فن ود زرتاشا کے نام سے جو پاکستانی بچی دبئی میں مقیم ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، چھوٹی سی بچی ہے، اس کے فادر نے اسی طرح ویڈیو ایک بنائی تھی، اور اس کو بھی دیکھ کے بہت افسوس ہوا تھا. ایک ماں باپ پہ کیا گزرے گی جب وہ اس طرح کی چیز دیکھیں گے. تو اسی طرح کسی نے ٹک ٹاک پہ اس بچی الحمدللہ جیتی جاگتی بچی کو مار دیا. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، صحت دے. تو اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اب وہ نہیں ہے دنیا میں. تو اس باپ پہ کیا گزری ہوگی. انہوں نے کافی غصے میں پھر ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کچھ کرتے ہوئے سوچ تو لیا کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مطلب کچھ بھی ہاتھ لگے گا تو آپ کر دیں گے. تو آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں یا آپ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں، کچھ بھی پوسٹ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، تو سینس آف رسپانسبلٹی بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. آپ کسی جیتے جاگتے کو اس طرح سے آپ مت مار دیا کریں کہ اس کا کوئی پیارا اگر اچانک دیکھ لے تو اس پہ کیا گزرے، کہیں وہی نہ دنیا سے گزر جائے. تو ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر میں کسی اور حوالے سے بات کروں گی. تو اس سب مجھے اجازت دیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر کیجیے گا، سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. کوئی زبردستی نہیں ہے، دل کرے تو کیجیے گا، نہیں کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے میری ویڈیو دیکھی، پوری دیکھی، ان کے لیے میں شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.